السلام علیکم، میرا نام آشیش ہے اور میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں، میرے ساتھی ہیں آشیش، ان کا نام بھی، تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں یہ تصور ہے کہ کسی انسان کی جان کی اتنی قیمت بتائی گئی ہے، تو اسلام میں مرتد کی سزا موت کیوں ہے؟ اس پر تھوڑی روشنی۔ سوال کس سے ہے؟ کوئی بھی اٹیمپٹ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال یہ ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا موت کیوں ہے؟ تو یہاں ہم یہ سوال کا جواب دیکھنے سے پہلے مرتد ہے کون وہ دیکھ لیتے ہیں۔ مرتد کی سزا کے تعلق سے دو طرح کے ویوز لوگوں میں ہیں، اسکالرز میں ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرتد وہی شخص ہے جو اسلام سے پھر جائے اور وار کرے، بیٹل کرے اسٹیٹ کے خلاف۔ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے نہیں، جو اسلام سے پھر جاتا ہے ایکسیپٹ کرنے کے بعد وہ مرتد ہے۔ تو مرتد اسے کہتے ہیں جو ایکسیپٹ کرنے کے بعد چھوڑ دے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر مرتد کی سزا کے تعلق سے صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے، جس کے اندر کلیئرلی دیا ہے کہ 3 سچویشنز کے اندر موت کی سزا ہے۔ ان میں سے ایک، اگر کسی نے کسی کا مرڈر کیا ہے تو مرڈر کی سزا کے طور پر قصاص کے رول کے تحت، ایکول کے رول کے تحت، انلیس کوئی اس کا کمپنسیشن قبول کر لے، موت کی سزا ہے اسلامک شریعہ میں، اسلامک لاء میں۔ نمبر 2، اگر کسی نے اڈلٹری کی ہے، زنا کی ہے، میرڈ ہونے کے باوجود اس نے کیا ہے، ثابت ہونے کے بعد، 4 آئی وٹنسز ہونے کے بعد موت کی سزا ہے۔ اور تیسرا، مرتد کی سزا موت کی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں گے یہ سزا اپلائی کہاں ہوگی؟ یہ سزا کیا انڈیویجول طور پر کوئی شخص جا کر اپلائی کر سکتا ہے کہ میں آپ کی سزا دے رہا ہوں؟ تو نہیں، بالکل نہیں، انڈیویجولی کہیں پہ اپلائی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ٹرولی اسلامک اسٹیٹ میں اپلائی ہوگی، لیکن اس کے بھی رولز ہوتے ہیں۔ اس کے اندر پہلے چیک کیا جائے گا کہ جو بول رہا ہے اس نے کوئی بات ہو، کوئی کوشچن ہو، کوئی بات اسے سمجھ میں نہ آئی ہو، اس کا آنسر دیا جائے گا، اسے تحقیق کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اگر ایسا ہے کہ وہ بچہ ہے، جیسے ہم کچھ کیسز سنتے ہیں نا کہ فلاں بچے نے مرتد ہوا اور اس کی وجہ سے اس کے لیے کسی نے ڈیتھ پینلٹی پروناؤنس کر دی، تو سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 ایسے لوگ ہیں ان کے ڈیڈز ریکارڈ نہیں ہو رہے ہیں، گناہ جو ہے ان کے ریکارڈ نہیں ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے۔ نمبر 2، پاگل جب تک اس کی عقل نہ آ جائے۔ نمبر 3، بچہ جب تک بلوغت تک نہ پہنچے۔ تو بچے کی تو قلم گناہوں والی اٹھی ہوئی ہے، جب وہ گناہ کی قلم اٹھی ہوئی ہے تو سوال ہی نہیں کہ اس کے لیے کوئی گناہ ہو، گناہ نہیں ہے تو سزا کہاں سے ہوگی؟ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لا جب ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک رزلٹ آتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ شاید اپنے آپ کو اس پریشر میں فیل کریں کہ ہم مسلم بن جاتے ہیں، اسلامک اسٹیٹ ہے یہ، تھوڑا ہم لوگوں کو شاید بینیفٹ ملے۔ تو اسلام نے تو انصاف سکھایا ہے ساروں کے ساتھ۔ الٹا یہ ایک ڈیٹرنٹ ہوتا ہے کہ اگر تم وہ سچویشن میں وہاں پر ایک اسلامک اسٹیٹ میں قبول کرو گے اور پھر اگر تم چھوڑنا چاہتے ہو تو یہ سزا ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ نہیں قبول کریں گے، جو اننیسیسری، ایسے لوگ جو صرف فائدے کے لیے، بینیفٹس کے لیے آنا چاہتے ہوں گے کہ یہاں ہم پولیٹیکلی شاید ہمیں کچھ بینیفٹ مل جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک ڈیٹرنٹ ہے، روکنے والی چیز ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس لا کے اندر ایسی بھی چیز ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو ساتھ میں بیٹل کر رہا ہے، کوئی شخص ساتھ میں وار لڑ رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے خصوصی طور پر یہ قانون ہے کہ جو اسلام چھوڑتا ہے اور چھوڑنے کے بعد اسٹیٹ کے خلاف کچھ چالیں چل رہا ہے، اسے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے غلط کام کر رہا ہے، اس کی سیکرٹس کو سیل کر رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جگہوں پر، کنٹریز میں یہ قانون ہے جس کے اندر ایک کنٹری کی جو سیکرٹس ہے وہ مینٹین کی جاتی ہے، اور اگر کوئی کنٹری کی سیکرٹس جا کے کسی کو بتا دے تو ایک طرح کا ٹریزن ہوتا ہے۔ تو اسلامک اسٹیٹ کے اندر یہ قانون ہے جو وہاں اپلائی کیا جاتا ہے، اور اس سچویشن کے اندر اس کے سارے ریسٹرکشنز کے ساتھ، اس کی ساری مرضی کے ساتھ کہ یہاں پر بھی موقع ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتا ہے، ٹائم دیا جاتا ہے، ایسے نہیں بلیٹنٹلی، ایسا نہیں کہ انڈیویجولی کوئی بھی جا کر اس قانون کو اپلائی کر سکے۔ تو یہ اس چیز کے تعلق سے ہے۔ اور فائنلی اگر آپ دیکھیں کہ سارے اسلامک قانونوں میں فائنلی جان بچتی ہے، ایٹ دا اینڈ آف اٹ جان بچتی ہے، کیونکہ یہ ایک ڈیٹرنٹ کے طور پر ہوتے ہیں کہ لوگ اس چیز میں سوچ سمجھ کے آئیں، سوچ سمجھ کے کریں۔ تو جیسے مان لیجئے کوئی شخص اگر مرڈر کرتا ہے
اور اگر اس طرح کی سزا کہیں پہ اپلائی ہوئی ہے تو وہ اس کے لیے ایک رکنے والی بات ہوگی, اسے ڈرانے والی بات ہوگی. ایسے کئی سارے مرڈرز رک جائیں گے اور کئی سارے لوگ جو پوٹینشیل مرڈررز ہو سکتے تھے وہ اس چیز میں رک جائیں گے اور نہیں کریں گے, تو فائنلی ٹوٹل نمبر آف جانیں تو بچے گی. تو اسی طرح کا ایسا کچھ یہاں پر بھی ہوتا ہے, اور بہت سارے لوگ جو کئی بار اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے اپنے ریلیجیس بلیفز کو کمپرومائز کرنے تیار ہوتے ہیں. تو اسلام نے فریڈم آف ریلیجن دیا ہے. ایک نان مسلم اسٹیٹ کے اندر, ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر بھی ایک نان مسلم کو پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنے ریلیجن پر چلیں, بلکہ اس کی لائف کی گارنٹی ہے, اس کی لائف کے پریزرویشن کی گارنٹی ہے. اور کوئی اگر ایسے شخص کی جان کو لے لے اسے جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی, جیسے کہ آپ نے حدیث سنی لیکچر کے دوران. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو کسی طرح کے پریشر میں فیل کر سکتے تھے کہ آئی شوڈ ایکسیپٹ اسلام فار وٹ ایور ریزنس, کچھ فائدے کے لیے, کچھ بینیفٹ کے لیے, تو وہ سب اپنے اس فریڈم کو برقرار رکھتے ہیں اور ایک کانشیس ویل تھاٹ آف ڈیسیژن تک پہنچیں گے, جس سے دنیا کے اندر بھی ان کو ایک بینیفٹ یہ ملے کہ وہ اننیسیسریلی کوئی چیز مانتے نہیں ہے لیکن پھر بھی اقرار کیے ہوئے ہیں, تو یہ ان کے اوپر پریشر نہیں کریٹ ہوتا ہے اس لا کے تحت. باقی اور بھی بہت سارے اس کے وزڈمز ہیں جو میں نے ہمارے پروگرام فیس ٹو فیس میں کور کیے ہیں, ڈسکشن کے اندر, ایک لمبے ڈسکشن میں. مختصر میں باتیں بتا سکتا ہوں ابھی. شکریہ.